والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيبنا الممجد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في خطابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. صلوات اللهم صل على محمد. کل کی نشست میں کل کی محفل میں چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کا تعلق امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور ہمارے رشتے سے کہ ہم ان سے کیسا رشتہ رکھتے ہیں. ہر شخص کو چاہیے کہ انڈیویجول کمیونٹی بیس پہ قومی و ملت کے پلیٹ فارم سے یہ سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرے کہ اس کا فریضہ کیا ہے. ہم ایسے ہی کوئی جانور نہیں ہیں جن سے کسی قسم کا سوال نہ ہو. ہم ایسے جانور ہیں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک مسئولا. دیکھو تمہاری آنکھوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا, تمہارے کان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا, تمہارے دل کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا. دیکھیں قرآن مجید کا معجزہ کیا ہے. قرآن مجید کا معجزہ یہ نہیں ہے کہ سوالات پیش کرتا ہے, نتائج بتاتا ہے. کائنات کی کوئی بھی کمیونٹی کوئی بھی کتاب لے آئیں, اس میں یہ خصوصیت نہیں ہے کہ وہ فیوچر کو آپ کے سامنے بیان کر دے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا اور کیوں ہوگا. تم جنت میں جاؤ گے تو کیوں جاؤ گے, جہنم میں جاؤ گے تو کیوں جاؤ گے, اعراف میں ہوگے تو کیوں ہوگے, اس کے بعد برزخ میں ہوگے تو کیسے ہوگے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو چھپی ہو اور بیان نہ کر دی گئی. یہ کتاب کس قسم کی کتاب ہے؟ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک تر ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس کتاب میں نہ ہو. جو فخر کرے کہ یہ کتاب میری ہے اسے بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. کہیں کہ ہمارے پاس کتاب ہے ہمیں پڑھنا نہیں آتا, کیا ہم صاحب کتاب ہیں ہمیں سمجھ نہیں ہے. ہم کہیں کہ یہ قرآن ہماری کتاب ہے, معلوم ہمیں اس سے واسطہ ہی نہیں, کبھی کھول کے دیکھا ہی نہیں. قرآن بڑی پیاری کتاب ہے. ہر ایک انسان اس دنیا میں اپنے فیوچر کے متعلق فکر مند ہے. آئندہ کیا ہوگا, کل کیسا ہوگا, کل ہم پہ کیا بیتے گی, کل ہم کیسے ہوں گے, کل ہم صحت مند ہوں گے بیمار ہوں گے. کسی کو پتہ ہے؟ کسی کو نہیں معلوم. کل کی خبر کسی کو نہیں معلوم, لیکن کل کی فکر ضرور ہے. معلوم نہیں ہے لیکن یہ نامعلوم شے معلوم میں بدل سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ نامعلوم ہی رہے گی. یعنی آج سے 10 سال کے بعد کیا ہوگا اور 20 سال کے بعد کیا ہوگا اور قرب قیامت کیا ہوگا, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ڈھکی چھپی ہو. شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا ہو, شرط یہ ہے کہ درد کرنے والا ہو, شرط یہ ہے کہ اس سے دل لگا ہو. دیکھیں ایک ایسے ہی لقلقہ لسانی کے طور پر ہم کہتے رہے, اب جیسے بچے نے نظم پڑھی جب امام آئیں گے تب ہم گھر سجائیں گے, یہی کیا چیز ہے.
یعنی یہ کوئی تعبیر نہیں ہے، میں سکتے جعفر صاحب کی روح سے معذرت کے ساتھ، کہ آپ دیکھیں کہ اس کا وہ آدھا پڑھا ہے آدھا باقی ہے. وہ بعد میں انہوں نے کہا ہے کہ ہاں اس سے پہلے کہ امام آئے ہمیں تیار رہنا چاہیے. بھئی جب آپ ہمیں بلاتے ہیں تو پہلے سے آمادہ ہوتے ہیں. مولانا آئیں گے تو کون لینے جائے گا، کون کس کی گاڑی استعمال ہوگی، اور کہاں ٹھہرا جائیں گے، کھلائے گا کون، اور پہنائے گا کون، اور نہلائے گا کون. ایک ادنا خادم کو بلانے کے لیے آپ کو اتنا اہتمام کرنا پڑتا ہے. ایک جہان کا امام، کائنات کا امام، فرشتوں کا امام، جنوں کا امام جی وہ آنے والا ہے اور اسے بلا رہے آئیے. ہم جب آپ آ جائیں گے تو انتظام کریں گے. کیا بات ہوئی؟ کیا یہ بات درست ہے؟ عقیدے کے مطابق ہے؟ نہیں ہے نا. یعنی جب آپ آ جائیں تو ہم دیکھیں گے کہاں کس محل میں ٹھہرائیں. جب آپ آ جائیں تو بتائیں کہ کہاں کس گھر میں آپ کو اتارا جائے. یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ کہ آپ کا عقیدہ بھی ضعیف ہے، آپ کے خیالات بھی ضعیف ہیں. آپ عقیدے کے لحاظ سے، خیال کے لحاظ سے کم خیال ہی بڑا ہوتا تو مولا کو راحت مل جاتی کہ ہمارا چاہنے والا بہت بڑا دل کا ہے. تو آپ اپنے دل کو ذرا بیدار کریں، جگائیں. جو سنے وہ بھی پوچھا جائے گا، اور جو سنائے یہاں کوئی چیز بیکار نہیں جاتی ہے. کائنات میں ہر چیز محفوظ ہے. آپ کے کیمرے سے، ڈیجیٹل کیمرے سے پہلے اللہ کا ڈیجیٹل کیمرہ کام کرتا ہے. جی یہ آپ کی آنکھ میں کیا ہے جو کیمرے میں نہیں وہ آپ کی آنکھ میں ہے. یہی تو جواب دیا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام. امام کی بزم سجی ہوئی ہے، ایک شخص آتا ہے اور دلیل مانگتا ہے کہ مولا یہ فرمائیے کہ یہ کائنات اتنی بڑی، یہ نہ چھوٹی ہو اور نہ انڈا بڑا ہو، اس کائنات کو کیا آپ کا خدا قادر ہے کہ اس انڈے میں سمو دے؟ جو دیکھیں سوال بڑا سخت ہے، آسان نہیں ہے جواب. امام نے فرمایا کہ کیا وہ خدا جو تمہارے آنکھ کی مسور کے برابر پتلی میں یہ کائنات سب آ جاتی ہے، چھوٹی نہیں ہوتی، اور یہ پتلی بڑی نہیں ہوتی، تو اس کے لیے کیا بعید ہے؟ صاحب سن کے مومن ہو گئے، چلے گئے. مجمع وہیں بیٹھا رہا. دوسرے صاحب پڑھے لکھے آ گئے. اب یہ سطح عقلی کو بیان کر رہا ہوں. ایک صاحب آئے، وہ تھے فلسفی، عقل مند تھے، پڑھے لکھے تھے. کہنے لگے کہ بھائی سوال ہے کہ فرزند رسول کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کا خدا یہ ساری کائنات جو اتنی بڑی ہے، ماں اس پہاڑ اور دریا اور ہوا اور سمندر اور ستاروں کے کہکشاؤں کے، یہ ایک انڈے میں سما جائے، انڈا بڑا نہ ہو؟ امام نے فرمایا کہ محال کا سوال عقل مندی کے خلاف ہے. اب دیکھا آپ نے سطح عقلی بڑی سوال اس قسم کا جو غیر عقلی ہو کہ بڑی چیز چھوٹی میں سما دی جائے، یہ ممکن نہیں ہے. عقلی چیز کا غیر معقول طریقے سے اس رب سے سوال کرنا یہ غیر عقلی. صاحب وہ بھی مومن چلے گئے. ایسے ہی 7 افراد آئے. اب آپ دیکھیں کہ اسی لیے ائمہ معصومین علیہ السلام کو اور آپ کو بھی حکم ہے سطح علمی، سطح عقلی، سطح ریاض کے اعتبار سے، سطح فکری کے لحاظ سے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، جس کی جتنی عقل ہے اسی کے مطابق گفتگو کرو. یہ صرف فرش حسینی کا، فرش اہل بیت کا یہ فخر و ناز ہے کہ یہاں بوڑھا بھی اسی سطح پہ ہوتا ہے جس سطح پہ جوان ہوتا ہے، جس سطح پہ جوان ہوتا ہے
اسی سطح پہ بچہ بھی ہوتا ہے. یہاں سے اٹھنے والا ہر فرد کچھ نہ کچھ لے کے اٹھتا ہے, کوئی اعتراض نہیں کرتا. امام زمان علیہ السلام برنتر سلام. میرا بھی تقاضا یہی ہے کہ آپ جب اپنے پڑوسی سے, اپنے ساتھ میں بیٹھنے والے سے گفتگو کریں تو اس کی لیول کے مطابق بات کریں. اس لیے کہ ایمان کے درجات ہیں, عقل کے درجات ہیں, علم کے درجات ہیں. اگر کسی بچے سے جو پرائمری کا ہے سیکنڈری کی بات کرو گے تو کیا سمجھ میں آ جائے گی, اور اگر کسی سیکنڈری کے طالب علم سے یونیورسٹی کے لیول کے بی اے اور ایم اے کی بات کرو گے تو کیا سمجھ میں آ جائے گی, نہیں آئے گی. تو اگر ایسے ہی دین کو سمجھایا جاتا عقل و علم و عمر کے تقاضے کے اعتبار سے, تو علم مجہول نہیں ہوتا, قرآن مطرود نہیں ہوتا. قرآن ہر شخص لے کے چلتا. قرآن آج ہی محجور نہیں ہوا, قرآن نے خود کہا, پیغمبر نے فرمایا ان قومی, میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا ہے. قرآن چھوڑ دیا, باپن چھوڑ دیا ہے. قرآن کو اگر پکڑو گے تو اہل بیت ملیں گے, اہل بیت کو پکڑو گے تو قرآن ملے گا. رسول نے اسی لیے انی تارکن فیکم الثقلین, دو چیزیں چھوڑی ہیں, ان دونوں کو ساتھ ساتھ رکھو. اور یہ یاد رکھو کہ سب سے پہلی اور آخری چیز وحدانیت تھی کہ نہیں تھی؟ آدم آئے تھے, لا الہ الا اللہ تھا کہ نہیں تھا؟ اس کے بعد جو انبیاء آئے, نبوت تھی نہیں تھی؟ نماز پڑھنے والے تھے کہ نہیں تھے؟ اس لیے کہ یہ گواہ ہے قرآن مجید, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. دو جگہ اسی انداز سے آئے, سورہ جمعہ میں اور سورہ آل عمران میں. اللہ نے وَإِذْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اللہ نے مومنین پر احسان جتایا ہے جبکہ ہم نے تمہیں میں سے رسول بنایا. اگر آپ اس منزل تک میرے ساتھ آ گئے کہ توحید تھی, وحدانیت تھی, نمازی تھے, روزے دار تھے, حج کرنے والے تھے, زکوٰۃ دینے والے تھے, خمس دینے والے تھے, حرام سے بچنے والے بھی تھے, ریشو ذرا کم و زیادہ تھا, ریشو کم زیادہ تھا. اگر یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی تو پیغمبر کو بھیجے جانے کا, کیوں پیغمبر کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا؟ قرآن پہنچانے کے لیے, علم دینے کے لیے. قاری رسالت اللہ نے سورہ جمعہ میں اسی آیت کے بعد یعلمہم یزکیہم, پہلا کام ہے یزکیہم, پہلا کام ہے یزکیہم, ویعلمہم الکتاب, کتاب کی تعلیم دیتا ہے, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو قاری رسالت کیا ہے؟ تزکیہ. یتلو علیہم کی آیات الہی کی تلاوت, آیات الہی کی تلاوت کے صلے میں نتیجے میں کیا ملتا ہے؟ تزکیہ نفس. یعنی قرآن کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ تزکیہ پہلے ہو, پاک کیا جائے اپنے کو. اور اپنے کو پانی سے, میں نے کل کی مثال ذہن میں ہوگی کہ پانی سے کوئی پاک نہیں ہوتا. اگر پانی سے پاک ہوتا تو ساری دنیا پاک ہو چکی ہوتی. پانی سے نہیں, نیت سے پاک ہوتا ہے. جب نیت سے پاک ہوتا ہے تو ابھی تک نیتیں خالص نہیں ہوئی ہیں. ہماری سوسائٹی میں کیوں خلفشار ہے؟ ہماری سوسائٹی میں کیوں ایک دوسرے سے نفرت ہے؟ ہماری سوسائٹی میں کیوں ایک دوسرے سے نفرتیں پروان چڑھ رہی ہیں؟ 1 2 3 4 5 یہاں وہاں, ہمارے میں کوئی جگہ ایسی بچی نہیں ہے کہ جہاں حسد نہ ہو, بغض نہ ہو, جلن نہ ہو, نفرتیں نہ ہو. قرآن آیا تھا ان چیزوں کو مٹانے کے لیے, آباد کرنے کے لیے نہیں. یزکیم, نبی کا عمل کیا ہے؟ تزکیہ نفس ہے.
ہر شخص کے اوپر پہلا فریضہ واجب ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو دیکھے کہ پاک ہے کہ نہیں. اور یہ انڈیویجول ہر شخص خود فیصلہ کرے گا. مولوی صاحب فیصلہ نہیں کریں گے, دوست نہیں کرے گا, بیوی نہیں کرے گی, گھر والے نہیں کریں گے. خود اس کو جاننا چاہیے کہ اس کا نفس پاک ہے یا نہیں. خود اسے پاک کرنا ہے اپنے نفس کو, اس کے نفس کو, اپنے نفس کو, اس لیے کہ اس کے نفس کو وہ خود ہی پڑھ سکتا ہے, کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا. کوئی دوسرا پڑھ نہیں سکتا. بس ویسے ہی کہ جیسے کینسر کا مریض خود ہی جانتا ہے کس درد سے گزرتا ہے. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. یہ کینسر کا مریض بغل میں بیٹھا ہے, اسے نہیں پتا کہ کینسر ہے کہ نہیں ہے. آپ کا نفس آپ کے ساتھ ہے, آپ ہی سمجھ سکتے ہیں کتنا زنگ آلود ہے. کوئی دوسرا فیصلہ نہیں کر سکتا. قرآن نے بھی یہی سنایا ہے. ارشاد ہوتا ہے روز قیامت تمہارا کتاب تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے اور تمہیں سے کہیں گے تم آج فیصلہ کرو, تم آج خود فیصلہ کرو کہ تم کہاں کے ہو. عزیزو, دل کھول کے سننا, ذہن کھول کے سننا. قرآن مجید, رسول کا پیغام, پہلا عمل رسول کا, یزکیہم. کیا ہم پاک ہو گئے؟ 1500 سال ہو گئے. کیا ہم پاک ہو گئے؟ آپ ان ناپاکوں پر تو لعنت بھیج دیتے بڑی آسانی کے ساتھ, لیکن ان کو کچھ بھیجنے سے پہلے اپنے کو اس فہرست سے نکال لیجئے. اپنے کو اس فہرست سے نکال لیجئے. اسی لیے کہا گیا اعمال میں اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع لہو. آخر تک ان کی پیروی کرنے والے, من اسس اساس الظلم والجور, جو بنیاد رکھے وہ بھی اور جو ان کی پیروی کرے وہ بھی. سب سے پہلے امام اس وقت آئیں گے, سمجھ میں اس وقت آئے گا امام کی غیبت اور امام کیوں نہیں آ رہے ہیں, جب ہمارا نفس پاک ہو جائے گا. جب ہمارا نفس پاک ہو جائے. یزکیہم, پہلی منزل تزکیہ نفس. اور تزکیہ نفس ہوتا کیسے ہے؟ بسم اللہ. یہ ہے بڑا کوشچن مارک. رسول نے یہ نہیں کہا میں آیا تھا قرآن پہنچانے. رسول نے یہ نہیں فرمایا. اللہ نے جو کار رسالت عطا کیا وہ یہ ہے جو اللہ نے خود قرآن میں بیان کر دیا. رسول اپنی بعثت کی غرض فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. میں اس لیے بھیجا گیا ہوں, میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق کو کمال کے درجے تک, اخلاق کو کمال کے درجے تک پہنچا دوں. یعنی اگر کافر, دشمن, مشرک, یہودی, عیسائی آتا ہے رسول کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ انسانیت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, کفر کے لیے نہیں. تمیز کریں. پیغمبر جو استقبال کر رہا ہے اس بنی آدم کا اس رشتے سے کہ پیغمبر کے باپ بھی آدم ہے, اس کا باپ بھی آدم ہے. اخلاق. اچھا, یہ اتنا بڑا انسان ہونے کے باوجود میرے لیے اٹھ رہا ہے. اللہ اکبر. یہ اخلاق, یہ محبت کا بیج ڈال دیا. پھر اٹھائے, ابا اٹھائی, پھیلا دیا, بیٹھو. آپ اپنے دشمن سے نہیں کر سکتے, آپ اپنے دوست سے نہیں کر سکتے, جس سے شک ہو جائے اس کے ساتھ نہیں کر سکتے. آپ اخلاق پیغمبر کو اپنا لیجئے, آپ کا نفس پاک ہو جائے گا, ہر چیز صاف ہو جائے گی, منظر صاف ہو جائے گا, لوگ محبت کرنے والے ہو جائیں گے. پیغمبر داخل ہوتے ہیں, بچوں کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم, بچے خوش ہو کے دامن سے لپٹ جاتے ہیں. بزرگ کہتے ہیں, آج بھی ہم نے سنا اپنے بزرگ
میں اس میں سوسائٹی میں کہنے لگے کہ بچوں کو سلام کرتے ہیں، بیوی کو سلام کرتے ہیں، لڑکیوں کو سلام کرتے ہیں، گویا آپ کے سلام کرنے سے ان کو بہت قداور ہو گئے اور آپ پست ہو گئے۔ پیغمبر سے جب کسی جاہل نے ملعون نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بچوں کو سلام کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں بچوں کو اس لیے سلام کرتا ہوں اور تم بھی سلام کیا کرو، اس لیے کہ انہم یربو بمحبتک، اس لیے کہ وہ تمہاری محبت پہ جوان ہوں گے، اس لیے کہ یہ بچے تمہاری محبت پہ جوان ہوں گے، جب تم مرو گے تو یہ تلاش کریں گے کہ کون ہے جو ہمیں سلام کرتا تھا۔ تو نفس کو پاک کرنے کا پہلا زینہ اخلاق ہے، زبان نرم، چہرہ کھلتا ہوا۔ پیغمبر فرماتے ہیں جو کسی مومن سے تبسم کے ساتھ ملتا ہے اس کی گناہیں جھڑ جاتی ہیں، اس کی گناہیں جھڑ جاتی ہیں، اور جو مصافحہ کرتا ہے تو اس طرح گناہیں جھڑتی ہیں جس طرح خزاں کے زمانے میں پتے جھڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھا۔ اب یہاں ایک بات بہت کرٹیکل ہے اور وہ یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں، کل بھی سوالات ہوئے تھے، اور وہ یہ ہے کہ بھئی ہم اپنے کو اعلیٰ سمجھتے ہیں اس لیے علاج ہو نہیں پاتا۔ دیکھیں اگر ڈاکٹر کے پاس پہنچے اور ڈاکٹر سے کہے کہ بھائی یہ درد ہوتا ہے اور دوا دے اور دوا لے کر کے آ جائیں اور کھائیں نہیں تو درد تو جائے گا نہیں، یا یہ سمجھے ارے یہ بیوقوف آدمی، یہ پیراسیٹامول ہی دینا تھا تو ہم خود ہی نہ کھا لیتے۔ آپ نے ڈاکٹر کے علم کی توہین کی، اس کی تشخیص کی توہین کی، آپ نے اس کو اپنے سے افضل مانا، اس کا قول نہ مانا، عمل نہیں کیا۔ دیکھیں کتنے اشکالات پیدا ہو گئے۔ آج جو ہمارے یہاں سوسائٹی میں یہ ہے کہ وہ ایسا ہے، یعنی اس کا انگلی اٹھانا کہ فلاں ایسا ہے، اس کا مطلب وہ افضل ہے، اور یہ افضل، اپنے کو افضل سمجھنا یہ نفسیاتی بیماری ہے، اور یہ تکبر کے جرم میں آتا ہے۔ یعنی پہلی منزل میں اگر آپ تکبر چھوڑ دیں، اخلاق محمد والے محمد یہ ہے کہ تم بڑے ہو ہم نہیں بڑے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ بڑا تو سب سمجھتا ہے کہ بڑا کون ہے، بڑے کے اعلان کرنے سے نہیں ہوتا کہ فلاں بڑا ہے۔ اگر اعلان کرنے سے بڑا ہو جایا کرتا ہوتا تو آج میڈیا بہت سو کو بڑا کرتا ہے، لیکن ہر گورنمنٹ کے نمائندے پہ ایک چھوٹا رکشہ چلانے والا انسان، ایک آدھی روٹی کھانے والا بچہ، وہ بھی کہتا ہے یہ نا انصاف ہے، منصف نہیں ہے، عادل نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شعور اخلاق و محبت بچے بچے میں اللہ نے رکھا ہے، اور اس سے استفادہ کرنا آپ کے اخلاق کا ایک رکن رکین ہے۔ پہلی منزل یہ ہے کہ آپ اس بچے کے اخلاق و محبت کو کما لیں، حاصل کریں۔ پیغمبر نے محبت سے اسلام پھیلایا تھا، پیغمبر نے اخلاق سے اسلام پھیلایا تھا، تلوار سے بعد میں لوگوں نے بدنام کیا ہے۔ اخلاق محمد والے محمد یہ ہے، سید سجاد فرماتے ہیں اگر ظالم ہمارے اس تلوار کو جس سے باپ کی گردن جدا کی ہے میرے پاس امانت رکھے تو ویسے ہی واپس کرو۔ یہ پاک و پاکیزہ اخلاق کہاں سے آئے گا جب تک کہ ہم اپنے نفسوں کا علاج نہیں کریں گے؟ سوسائٹی کو سمیٹ نہیں سکتے۔ سوسائٹی کی سب سے بڑی بیماری ہے حسد، دوسری بیماری ہے تکبر، تیسری بیماری ہے دوسرے کو کمتر سمجھنا، ذلیل کرنا، ذلیل سمجھنا۔ یہ بیماریاں اگر دور ہو جائیں تو
تو سوسائٹی باہم جمع ہو سکتی ہے۔ انسان وہاں جانا پسند کرتا ہے جہاں اسے عزت ملتی ہے، جہاں اسے محبت ملتی ہے۔ اہل بیت اسی لیے مایہ ناز فکر انسانی ہیں، اہل بیت اسی لیے کائنات کے امام ہیں، اس لیے کہ یہاں آنے والا محبت بھی پاتا ہے، عزت بھی پاتا ہے۔ اگر بلال حبشی ہے تو معزز ہے یہاں، اگر کوئی ایسا ہے جو پست ہے تو یہاں بلند ہے۔ یہاں فرق نہیں ہے، یہاں حر آتا ہے تو وہ بھی عزت پا جاتا ہے۔ تو عزیزو، ہمارا آپ کا پہلا فریضہ آج کی مناسبت سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی امام کے ذکر سے جہاں ہماری زبان پاک ہوتی ہے، یہ صرف لقلقہ لسانی زبان کی پاکیزگی تک نہ رہے، فکر بھی پاک ہو جائے، اور جب زبان و فکر پاک ہو جائے تو دل بھی دھل جائے، تاکہ اس دل میں محبت میں امام کی ہوگی تو ہر امام کے چاہنے والے کی محبت ہوگی، اور جب ہر چاہنے والے امام کی محبت ہوگی تو تم سے کوئی کترائے گا نہیں، تمہیں کوئی چھوڑ کے جائے گا نہیں۔ ہمارا فریضہ ہے کہ پہلی منزل پہ بیماری کو مشخص کریں، اگر مشخص ہو گئی بیماری کہ یہ ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے، اور جب کوشش جائز ہوگی تو پھر دیکھیں علم آسانی سے نہیں ملتا، علم آسانی سے نہیں ملتا۔ آج کائنات کے پاس علم نہیں ہے، تجربہ ہے۔ فرق کیا کہ تجربہ کسے کہتے ہیں، علم کسے کہتے ہیں؟ علم وہ ہے جو وحی من اللہ جو نازل ہوتا ہے، اسے پہلے سے علم ہوتا ہے یہ ہوگا کیسے ہوگا، نہیں اس میں ایک مرتبہ یہ جوڑا اور پھر اسے جوڑا اور پھر اس کے بعد دیکھا کہ یہ صحیح نہیں بیٹھا، اور معلوم ہے یہاں سے وہ ایک ٹانگ اونچی ہو گئی اور یہاں سے نیچی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد کاٹ چھاٹ کے پھر لیول لگا کے لیولنگ کر لی، اسے تجربہ کہتے ہیں، علم نہیں کہتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دربار میں آنے والا آتا ہے اور بڑا ہوشیار ہے، پڑھے لکھے لوگ جب غلط ہوشیاری کرنے لگے، دیکھیں پڑھا لکھا ہونا الگ ہے، ایماندار ہونا الگ ہے، یاد رکھیے ہر پڑھا لکھا ایماندار نہیں ہوتا، اور ہر ایماندار پڑھا لکھا نہیں ہوتا۔ ہم کنفیوز کرتے ہیں اپنے کو بھی اور دوسرے کو بھی، ہمیں ہر ایک کا ایک کیٹیگری معلوم ہونا چاہیے۔ کہا کہ آپ کا خدا ہم نہیں مانتے، خدا خالق ہے، ہاں خالق ہے، تمہارا خالق ہم نہیں مانتے کہ ہمارا خالق۔ یہ کل ہی کسی نے جوان نے سوال کیا تھا، کہنے کہ ایک ڈبہ سے لائے تھے، اس کے اندر کیڑے تھے، حکمت کے لحاظ سے فزکس کے اعتبار سے کچھ چیزیں اگر ملا دی جائیں ایک دوسرے میں تو کچھ جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، گوشت رکھ دیں 2-4 دن دیکھیں کہ اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کہنے کہ یہ ان کا میں خالق ہوں، اور بھی کس کے سامنے کہہ رہا ہے، امام کے سامنے، میں ان کا خالق ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تو ان کا خالق ہے تو یہ بتا کہ اس میں کتنے نر ہیں کتنے، اس میں یہ بتا کہ کتنا کس کا وزن ہے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، جو کافر تھا مبہوت ہو گیا۔ یہی جناب ابراہیم نے کہا تھا دربارے نمرود، جب کہنے لگے کہ یہ ہمارا خدا ہے وہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، یحیی و یمیت، کہنے یہ ہم بھی کر سکتے ہیں، بڑے آسان سی بات ہے، آپ کر سکتے ہیں زندہ مردہ۔ کہنے لاؤ جس کے اوپر قتل واجب تھا محکوم کو آزاد کر دو، اور جس کو کچھ نہیں بے خطا ہے اسے لاؤ گردن اڑا دو۔ دیکھا آپ نے کس طرح دھوکہ دیا تھا، آج اس وقت سے اب تک یہی دھوکہ چل رہا ہے، یہی دھوکہ سکہ راج الوقت ہے۔ کہا اچھا اب اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے، کہا ربی، میرا پروردگار وہ ہے
کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے، چاند کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کو کہتے ہیں برہان۔ اب تو حیران کہ کس طرح سے سورج نکالیں، کس طرح سے، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ قتل۔ جب ہمیشہ یاد رکھیں تاریخی یہ واقعہ تاریخ میں، پوری طول تاریخ میں جہاں دشمن لاجواب ہو جاتا ہے زندگی کا درپے ہو جاتا ہے۔ ان کی زندگی لے لی جائے، آج جو ہمارے خلاف وہابی، سلفی اور سوکال نہ جانے کتنے ہیں، یہ سب کیوں ہماری جان کے درپے ہیں؟ اس لیے ہیں کہ انہیں ہمارے حقیقت معلوم ہے اور اس حق کے مقابلے میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ تو عزیزو، پہلا اور آخری فریضہ کیا ہے؟ ہمیں علم چاہیے۔ آج علم کا ہر طرف نعرہ تو ہے لیکن علم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک انسان ڈاکٹر پڑھا لکھا ہے جو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ذکر کے ساتھ آخری زمانے کی جو دعا ہے مفاتیح میں موجود ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ وصدق النیہ وعرفان الحرمہ۔ اس میں آخر میں کہ وہ زمانہ کہ جس میں حرمت علم بھی نہیں رہے گی، ہر چیز کی ایک حرمت ہوتی ہے، حرمت نہیں ہے، ختم ہو گئی۔ ڈاکٹر ہے، فزیشین ہے، اور وہ کل تک یہ تھا کہ جب آ کے نفس دیکھتا تھا اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ مر جائے گا تو فیس نہیں لیتا تھا، دوا فری ہوتی تھی۔ آج فیس نہیں پلس، وہ کہتا ہے کہ یہ شخص مر جائے گا اور اعزاء، اقربا، رشتہ دار، بھائی، برادر، بیٹے، بیٹی تڑپ رہے ہیں۔ کہنے صاحب 1 لاکھ روپے کا ایک انجیکشن لگے گا اگر آپ چاہیں دیجئے۔ 1 لاکھ کا انجیکشن آیا اور وہ لگا دیا گیا تو وہ مریض تو مرنے والا ہے۔ کہنے اب دوسرا، یعنی مریض جو مرنے والا ہے یہ کیسا بھیڑیا انسان ہے جو علم کے لباس میں ہے، جو علم کے لباس میں۔ آپ نے دیکھا کہ حرمت علم کس طرح جا رہی، پامال کی جا رہی ہے۔ بس اسی طریقے سے اہل علم اگر علم دین رکھنے کے بعد بھی ویسا ہی کردار ادا کریں، ویسا ہی کردار ادا کریں، حرمت علم نہ ہو تو سمجھ لیجئے وہ عالم نہیں ہے، خادم ہے۔ وہ خادم ذلیل آپ کا بھی ہے اور پیسے کا خادم ہے، رب کا خادم نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ عزیزو، ہمارا پہلا فریضہ کیا؟ پاکیزہ ہونا۔ پاکیزگی کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، باطن سے ہے، پانی سے نہیں ہے، نیت سے۔ نیت جب یہاں آؤ کہ ہم امام کی محفل میں جا رہے ہیں، دل غمگین ہے، معلوم ہے کسی کے عزیز قریب کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ آئے اور انہوں نے شرکت کی، ان کے والد نے کہا یہ امام کا ہے۔ آپ نے دیکھا امام کو بلندی پر رکھو۔ کس بلندی پر رکھو؟ اس کی بلندی کی کوئی حد ہے؟ حد ہے؟ ہے، ہر چیز کی حد ہے، بلا حد کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی ایک حد ہے، نبی کی ایک حد ہے، امام کی ایک حد ہے۔ اگر اس کو اس کے میزان میں رکھا جائے گا، اس کے حد میں رکھا جائے گا، کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ لیکن جب بھی آپ اس میزان سے اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ امام نے خود فرمایا کہ ہم کیا ہیں اور تمہارا فریضہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں خدا اور آثار خدائیت سے منزہ کر دو، پاک۔ خدا خدا ہے، ہم ہیں۔ نزلونا عن الربوبیہ، اس درجے سے ہمیں اتار کے لے آؤ۔ ورفعو، اور ہمیں نزوح البشریہ، بشریت کے آثار سے بلند کر دو۔ تو ہم پہچان
اگر خدا پہچان لیا گیا امام پہچان لیا جائے گا. اگر ہم اپنے کو پہچان لیں گے تو امام کو پہچان لیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور امام کیا کر سکتا ہے. ہمارے بس میں کچھ بدلنا نہیں ہے, ان کے بس میں ہے کائنات کو بدل دینا. ہم مرد کو عورت, عورت کو مرد نہیں کر سکتے. یہ جس طرف نظر اٹھا دیں, کہنے کی تو بات دور کی ہے, کہنے کی بات دور کی ہے, وہ ویسا ہی ہو جائے جیسا یہ چاہتے ہیں. تو یاد رکھیے گا, ان کے دربار میں جب آئے تو ذہن پاک کر کے آئے کہ ہمیں ایسا بننا ہے. کچھ ایسے ہیں کہ جن کے تن پر لباس بشریت ہے لیکن ان کی روح کتے و سور سے بدتر ہے. چہروں پر نہیں جایا کرو. چہرے بڑے چکنے ہیں, بڑے اچھے ہیں, بڑے خوبصورت ہیں, بڑے حسین ہیں, سفید ہیں, لیکن جتنا سفید ہے اتنا ہی گندا ہے. جتنا چہرہ ناپاک ہے اس سے زیادہ ناپاک دل ہے. جسم پہ سفید لباس کا ہونا کمال نہیں ہے, دل کے اندر صفائی کا ہونا کمال ہے. اور اسے ساری کائنات سمجھتی ہے, ساری کائنات سمجھتی ہے. اس لیے کہ جب ہم آتے ہیں تو جو پہچانتے ہیں وہ اٹھتے ہیں. توجہ رکھیے اس میں سر. میں آتا ہوں, یہاں مجمع بہت ہے, تو جو مجھے پہچانتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مولوی صاحب فرض کریں میں لباس میں نہ ہوں, امامہ قبقہ نہ ہوں, تو بھی وہ اٹھ جاتا ہے. میں نے دیکھا اکثر ایئرپورٹ پہ ادھر ادھر یہ دیکھ کے شیعہ آ جاتے ہیں میرے پاس, کہنے صحیح السلام علیکم. کبھی عرب مل جاتا ہے, کبھی ایرانی مل جاتا ہے, کبھی ہندوستانی, کبھی پاکستانی. سال کے دوران اچھا اس لباس نے مجھے پہچانوا دیا. کبھی لباس نہیں ہوتا, ایسے ہی اگر رہے تو آپ پہچانتے ہیں, میں آ کے آپ نے پہچان لیا, آپ کھڑے ہو گئے. دیکھیں کائنات میں اللہ نے اہل بیت کو پہچانوایا ہے. توجہ چاہوں گا. آئے تطہیر حدیث کسا جس کا نام ہے. جب امام آتا ہے, نبی آتا ہے, کائنات اٹھ کے سلامی دیتی ہے. اس لیے سلامی دیتی ہے کہ انہیں پہچانتی ہے. جب ہم آپ پہچانتے ہیں اور ہم نے کوئی بات کہی تو آپ فوراً مان لیتے ہیں, فوراً دوڑ جاتے ہیں. جب یہ کائنات سے کہتے ہیں, کائنات ان کے پیچھے دوڑ جاتی ہے. امام حسین علیہ السلام برنتر سلام. آپ سمجھ میں آئی بات ہے. امام کہتا نہیں ہے, معجزہ نہیں دکھاتا ہے. امام امیر علیہ السلام کے سامنے ایک جوان کو لے کر آئے, جنازہ بنا کے, کہا یا علی یہ مر گیا, نماز جنازہ پڑھ دیجیے. کہنے ہوش میں ہو, پڑھ دوں. یعنی دیکھو ملک الموت ہمارا تابع ہے. میں نماز پڑھوں گا, روح نہیں کھینچوں گا, روح ملک الموت کھینچے گا. کہا اللہ نے انہیں بنایا اس لیے ہے اور اس کو اس کے تابع بنایا ہے. یہ انہیں پہچانتا ہے, کائنات انہیں پہچانتی ہے. تو اب وہاں کہنا نہیں پڑتا, خود سے انسان کام کرتا ہے. کائنات ان کی تابع ہے. ان کی فضیلت آسمانوں تک ہے. فرشتے ان کے خادم ہیں. فرشتے ان کو ہر صبح و شام حاضری دیتے ہیں. اگر تم ان کو پہچان لو گے تم بھی حاضری یہاں دینے لگ جاؤ گے. قمبر ایسے ہی شخص کا نام تھا, میثم ایسے ہی شخص کا نام تھا, بوزر ایسے ہی شخص کا نام تھا, سلمان ایسے ہی شخص کا نام تھا. دیکھیں جس کی نسل ختم کر دی جائے لیکن نام رہ جائے, یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے. آج کے اس مجمع میں کوئی ابو ذر کا فرزند یا ان کی نسل کا کوئی پوتا ہے؟ نہیں ہے. سلمان کا کوئی ہے؟ نہیں ہے. مقداد کا کوئی ہے؟ نہیں ہے. یہ رسول کے صحابی اور ادھر مولا علی کے صحابی, ان کا کوئی نہیں ہے. لیکن
ذکر ہے، لیکن ذکر ہے، یہ ذکر اس بنا پہ ہے کہ یہ آشنا تھے اس در کے، انہوں نے اپنے نفس کو پاک کر لیا تھا۔ جو اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے اللہ اس کو صلہ یہ دیتا ہے آئندہ آنے والی نسلیں اسے سلام کرتی ہیں، سلام کرتی ہیں۔ تو عزیزو جہاں سے گفتگو شروع ہوئی تھی، قرآن مجید نے نبی کو بھیجا کس لیے؟ یزکیہم، تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ کے پہلی منزل کیا ہے؟ بسم اللہ۔ پہلی منزل یہ ہے کہ جو کہا جائے تلاوت، اور یعنی سب سے پہلے انا نکل جائے، بسم اللہ۔ سب سے پہلے انا نکل جائے، یعنی کافر میں اور مومن میں فرق کیا ہوا؟ بسم اللہ۔ کافر سے جب کہا کہو لا الہ الا اللہ، کہنے کیوں کہیں لا الہ الا اللہ؟ بسم اللہ۔ نہیں، یہاں نہیں آ گیا۔ کسی دوسرے سے کہا کہو لا الہ الا اللہ، وہ سوچ میں پڑ گیا، کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، سمجھ میں آنے والی بات ہے نہ سمجھی کی بات ہے۔ کائنات میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ جہالت کی بات، بے وقوفی کی بات، بے عقلی کی بات ہے، کہنا نہیں ہے خدا، اس لیے کہ ایک چھوٹی سی چیز بھی بغیر چلانے والے کے چلتی نہیں، ایک یہ شمع بغیر لائٹ لگائے ہوئے جلتی نہیں، یہ ہوا بھی چلتی نہیں۔ معلوم ہوا اگر یہ خوشبو اڑتی ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی اڑانے والا ہے، یہ پرندہ بھی اڑتا ہے تو اس کو اڑانے والا کوئی ہے۔ اسی لیے آج کائنات میں ہوائی جہاز گر گر کے گواہی دیتے ہیں، جس پر خدا کا اختیار ہوتا ہے وہ گرا نہیں کرتا۔ تم نے بنایا ہے، پھر ریزہ ریزہ تلاش کرتے ہو کہاں مسٹیک ہوئی ہے، کہاں غلطی ہوئی ہے، کون سا اسپیئر پارٹس ہے گم ہو گیا ہے، کیوں گر گیا۔ اللہ نشانی دیتا ہے کہ دیکھو جسے ہم بلند کرتے ہیں وہ گرتا نہیں ہے، یہ تم نے بنایا ہے، تمہیں اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ تم نے بنایا ہے، موٹر تم نے بنائی ہے، لیکن تمہیں اس پہ قابو نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کیسا بنانے والا مجبور ہے، ہمارا بنانے والا قادر مطلق ہے، ہمارا بنانے والا قادر مطلق ہے، اور جن کو اللہ نے قدرت دی ہے ایسے ہی نہیں دی ہے، امتحان لیا ہے، امتحان لیا ہے پھر قدرت دی ہے۔ اللہ اس کائنات میں جسے اپنا نبی بنائے گا، جس کو امام بنائے گا، بغیر قدرت و طاقت کے بنائے گا کہ وہ کچھ نہ کر سکے۔ اسی لیے ہم مانگ کے یہ گواہی پیش کرتے ہیں کہ یہ ان کے پاس اللہ نے رکھا ہے، انہیں اللہ نے ہمارے لیے بھیجا تھا۔ تو یہی توسل کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور تزکیے کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ پہلی منزل انا نہ ہو، اب جب انا نہیں ہوگی تو ہم قبول کریں گے، انا آ جائے گی قبول نہیں کریں گے۔ تو سب سے پہلا رسول کا عمل کیا ہوگا کہ سامنے والے کی انا کو مٹا دیں۔ ہمیں پہلے سے چاہیے کہ ہمیں چونکہ علم حاصل کرنا ہے تو پہلا تزکیہ ہو جائے، پھر اس کے بعد یعلمہم الکتاب، نبی کتاب کی تعلیم دیں گے، تب قرآن سمجھ میں آئے گا، تب فلسفہ سمجھ میں آئے گا، تب حکمت سمجھ میں آئے گی۔ قرآن سمجھتے ہیں یوں ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ جب آپ کو آپ کی اپنی زندگی ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی، آپ کنٹرول نہیں کر سکتے کہ انا کو مٹا دیں، حسد کو نکال دیں، بغض کو نکال دیں، آپ کو ابھی اپنے نفس پہ بھروسہ نہیں، آپ یہاں اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، مریض بھی ہیں اور تندرست بھی ہیں، میں ہوں، میرے جسم کے اندر بلڈ سرکولیٹ کر رہا ہے، یہ آپ کا خون ہے کہ میرا خون ہے؟ مجھے خون تو دوڑ رہا ہے لیکن مجھے اپنے خون پر کنٹرول نہیں ہے، اس لیے کہ بلڈ پریشر بیٹھے بیٹھے ہائی ہو جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے لو ہو جاتا ہے۔ تو میں اپنے اس چلنے والے جسم کے اندر دوڑنے والے خون پر کنٹرول اگر ہوتا، یہ میرا ہوتا۔ میرا جہاں لفظ آتا ہے وہاں کنٹرول آتا ہے۔ ہمیں اپنے جسم کے اندر دوڑنے والے خون پر کنٹرول نہیں ہے، اس کا مطلب میرا نہیں ہے۔ میں کہوں اپنے جسم کے خون سے خطاب کر کے، اے خون ٹھہر جا، اس
اس طرح چل جس طرح میں چاہتا ہوں، نہ ہائی چل نہ لو چل۔ کہنے تیرے جسم میں چلتا میں ہوں، حکم کسی اور کا۔ اگر مجھے اپنے جسم کے اندر رہنے والی چیزوں پر اختیار نہیں ہے، اپنے دل پہ اختیار نہیں ہے، اپنے دماغ پہ اختیار نہیں ہے، اپنے خون پہ اختیار نہیں ہے، اپنے بول و براز پہ اختیار نہیں ہے، تڑپ رہے ہیں، پیشاب نہیں ہو رہا ہے۔ ہارون رشید کا واقعہ معلوم ہے نا؟ ہارون رشید نے امتحاناً بلایا حضرت بہلول دانا کو، کہنے بڑی مصیبت ہے، کوئی ڈاکٹر بلاؤ۔ وہ کیا کیا ہے؟ کہنے سلسل بال کی بیماری ہو گئی۔ یہ ایک بیماری ہے کہ جو پیشاب ہوتا رہتا ہے، بند نہیں ہوتا، قطرے قطرے۔ کہنے اچھا دو گے کیا؟ کہنے کہ آدھی حکومت دے دیں گے۔ اچھا، کہنے اور اگر بند ہو جائے نہ ہو؟ چلے کہنے بند ہو گیا، اب ہوتا ہی نہیں۔ کہنے جو آدھی بچی ہے وہ بھی دے دیں گے۔ کہنے تو ایک نجاست نکلے نہ نکلے پر تیری حکومت کا دار مدار۔ تیری حکومت کی ساری قیمت و قدر اتنی ہے، ہو جائے نہ ہو، رک جائے بہ جائے۔ اگر یہی قیمت ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم حکومت الہیہ کے قائل ہیں، امام حکومت کا قائد ہے، رہبر ہے۔ ہم اس دنیا کو بھی اور اس دنیا کو بھی، اس دنیا خاکی دنیا کے کنٹرول کرنے کا نام نہیں ہے، نفوس انسانی کے کنٹرول کرنے کا نام امام ہے۔ تمہیں اپنے نفسوں پہ کنٹرول نہیں ہے، اسے ہمارے نفسوں پہ کنٹرول ہے۔ بس یاد رکھنا، اگر اس کو ہمارے نفسوں پہ کنٹرول ہے تو وہی امام ہے، وہی نبی ہے، وہی معصوم ہے۔ آپ اس مسئلے کو اگر سمجھ گئے کہ ہم اپنے جسم و جان کے اندر رہنے والی چیزوں پہ حکومت نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب کوئی ایسی ہستی ہے جو یہ بتا رہی ہے ہر لمحے حیات میں